بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کی مبارک ساعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میسر فرما رکھی ہے، اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تقریباً آدھا رمضان گزر چکا اور اب آدھا باقی ہے۔ فکر اس کی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حدیث میں اس شخص کو بڑا نامراد کہا گیا ہے جس پر پورا رمضان گزر جائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرے۔ اللہ بچائے، اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کے لفظ استعمال کیے اس کے لیے، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس پر آمین بھی کہی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گھڑیاں عطا فرما رکھی ہیں یہ بڑی نعمت ہے، اور یہ جو بددعا دی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس لیے دی اس شخص کو جو کہ سارا رمضان گزرنے کے باوجود گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے، یہ اس لیے دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں گناہوں کی مغفرت کرنا اور کرانا انتہائی آسان کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے عمل پر مغفرت کے وعدے، روزہ رکھ لو تو مغفرت، تراویح پڑھ لو تو مغفرت، کسی کو افطار کرا دو تو مغفرت، غرض ہر چھوٹے چھوٹے عمل کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کے وعدے فرمائے ہوئے ہیں۔ تو مغفرت کے دروازے چوپٹ کھلے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیا گیا ہے اور دلوں کو اللہ جل جلالہ کی طرف مائل کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے مغفرت بہت سستی ہے، آسان ہے۔ جو شخص اس سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکے، اللہ بچائے، تو اس کو فرمایا کہ وہ نامراد ہو جائے وہ شخص۔ تو اللہ تعالیٰ نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کا مصداق بننے سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ کوشش کرنی ہے کہ اس مہینے کے اندر اپنی مغفرت کرا کے ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے جن کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے رمضان کے اندر، وہ تقا رمضان، ان میں سے اللہ تعالیٰ شامل فرمائے۔ تو بھائی، استغفار اور توبہ، اس کی کثرت، اپنے جو گناہ سابق میں ہوئے ہیں ان سے ایک مرتبہ کھلے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگ کے توبہ کرتے اور استغفار کی کثرت کرتے رہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب رمضان کا مہینہ گزرے گا تو انشاءاللہ پاک صاف ہو کر، گناہوں سے پاک صاف ہو کر www.darsequran.com